بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اداء الخمس من الایمان۔ باب ہے خمس کا ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقعد مع ابن عباس۔ ابو جمرہ کہتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یجلسنی علی سریرہ، وہ مجھے اپنی چارپائی پر بٹھاتے تھے۔ قال، انہوں نے کہا کہ اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی۔ ابن عباس نے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہارے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ مقرر کروں گا۔ فاقمت معه شہرین، تو میں ان کے ساتھ 2 ماہ تک رہا۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، ان وفد ابن قیس، وفد عبد القیس، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا، من القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ او من الوفد، یہ کون سا وفد ہے؟ قالو، تو آنے والے لوگوں نے کہا کہ ربیعۃ، یہ ربیعہ ہے۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بالقوم او بالوفد، آپ نے فرمایا اس قوم کو یا اس وفد کو مرحبا، غیر خزایا ولا ندامہ، نہ ان کے لیے کوئی رسوائی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام، ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے کے سوا کسی دوسرے مہینے میں نہیں آ سکتے۔ وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار کا یہ قبیلہ ہے۔ فمرنا بامر فصل، اس لیے آپ ہمیں ایک فیصلہ کن حکم دیں، نخبر به من وراءنا، تو ہم خبر دیں انہیں جو ہمارے پیچھے ہیں، وندخل به الجنہ، اور ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسألوا عن الاشربہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے کی چیزوں سے متعلق بھی پوچھا۔ فأمرهم بأربع ونہاهم عن اربع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال، کہا، اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصِيَامُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور یہ کہ تم غنیمتوں میں 5واں حصہ جو ہے وہ دے دو۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ عَنِ الْحَنْتَمِ، جو سبز رنگ کے مٹکے تھے، وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّدِ، اور کدو کے برتن، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن اور روغنی برتن۔ اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظوہن وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَن وَرَاءَكُمْ، انہیں یاد کر لو
اور اپنے پیچھے والے لوگوں کو بھی جا کر کے بتاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ خمس کا ادا کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ جو خمس ہے، جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اور مال غنیمت میں جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اس کے رسول کا ہوتا ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جسے چاہیں اسے تقسیم کر دیں یا اسے دے دیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ باب ذکر کیا اور اس میں کئی ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو جمرہ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے۔ تو ابو جمرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مجھے اپنی چارپائی پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ استاذ کا اپنے شاگرد کے ساتھ ایک احترام اور ایک محبت کا رشتہ تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احترام صرف ایک شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کا کرے، استاذ کے لیے بھی اپنے شاگرد کا احترام کرنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سنت ہے، اور یہ آپ کی عاجزی تھی اور تواضع تھی، اور اپنے شاگرد کو اپنے پاس رکھا کیونکہ یہ ان کے شاگرد بڑے قابل تھے، کیونکہ یہ فارسی تھے اور انہیں فارسی زبان آتی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے ذریعے فارس کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، یعنی یہ اپنی زبان میں اپنے شاگرد کو بات سمجھاتے، شاگرد پھر اپنی زبان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو دعوت تھی وہ اپنے قوم کنبے قبیلے کے لوگوں کو دیا کرتے۔ بعض دیگر حدیثوں میں کوئی اور وجہ بھی ہے کہ بعض ان کے موقفات جو تھے وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قریب ترین تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سوال کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا، من القوم، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور اس میں کوئی اگلے بندے کی تحقیر نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ ہے کہ خود ہی تعارف کروا دیا جائے، اور اگر تعارف نہیں کروایا جاتا تو ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، بسا اوقات وہ بڑے اہم مہمان ہوتے ہیں تو ہم چونکہ ان سے پوچھتے ہی نہیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی حدیث میں آتا ہے کہ انزل الناس منازلہم، جیسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اچھے لوگ ہیں، کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کی خاطر تواضع کرنا ہوتی ہے۔ تو اگر وہ زیادہ اہمیت کے حامل مہمان ہیں تو ان کا بندہ اکرام کرتا ہے، کوئی بہت اہم ہوتے ہیں ان کی بات کو جلدی سننا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا سوال کیا، پھر انہیں مرحبا کہا کہ تم جس جگہ پہ آئے ہو یہ کشادہ جگہ ہے، اور ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مرحبا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کافروں کا ایک مضر قبیلہ لگتا ہے، اور ہماری اور ان کی آپس میں لڑائی ہے، ہم اپنے قبیلے سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ جب بھی باہر نکلیں گے تو مارے جائیں گے، ہاں سوائے حرمت والے مہینوں کے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں یہ جو کافر لوگ تھے یہ بھی ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے، اور مہینہ حرمت والا ہوتا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور انتظار کرتے تھے کہ کوئی ایسا مہینہ آئے جو حرمت والا نہیں ہے اور اس مہینے میں ہم ان کو قتل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرو،
لوگوں کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرو، قتال نہیں کرو، اور اپنی جان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا۔ تو ویسے تو کسی مہینے میں بھی کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے قتال اس مہینے میں نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت دے دیں، وگرنہ ان مہینوں میں کافروں کے ساتھ جو قتال ہے جاہلیت میں بھی اس کو ممنوع قرار دیا جاتا تھا۔ تو اس مہینے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ وفد عبد القیس یہ بحرین کا علاقہ تھا جو عراق کے اطراف میں واقع تھا۔ یہاں لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دین کے موٹے موٹے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو وہ مسائل بتاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا انہیں حکم دیا اور 4 چیزوں سے انہیں منع کیا۔ غنیمت میں سے 5واں حصہ امام، خلیفہ اور جو حاکم ہوتا ہے اس کو ادا کرنا، یہ 5 باتیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادتین کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اور 4 جو برتن ہیں، جب انہوں نے برتنوں کے بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے برتنوں میں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دی۔ 4 برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا کیونکہ ان میں نبیذ بنانے سے جلد نشہ پیدا ہو جاتا ہے، کھلے منہ کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے صرف مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا حکم دیا، اور اگر نشہ اور گیس پیدا ہو جائے تاکہ ہم اسے معلوم کر سکیں۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا، کیونکہ شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھی اور لوگ اس شراب کو پی لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دی اور انہیں بے شک استعمال کرو مگر نشہ آور چیزیں مت پیو۔ تو بعد میں ان کے جو حکم ہیں وہ مختلف ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ جو حدیث ذکر کی، اور اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنے شاگرد سے جو احترام ہے اور اس کے لیے تنخواہ کا مقرر کرنا، ہمارے بعض دوستوں نے اور ہمارے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ کتاب اللہ کی جو اجرت ہے، کوئی آدمی قرآن کی تعلیم دے اور حدیث پڑھائے تو وہ اجرت نہیں لے سکتا، اگرچہ اس میں بعض بڑے بڑے لوگوں کے بھی اقوال اور موقفات ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی آدمی کتاب اللہ کی اجرت لے سکتا ہے، یعنی قرآن پڑھاتا ہے یا حدیث پڑھاتا ہے تو وہ اس کی اجرت، تنخواہ اور وظیفہ لے سکتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد سے کہا اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، تم میرے پاس رہو، میں اپنے مال میں سے کچھ وظیفہ آپ کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اور 2 مہینے ابو جمرہ ان کے پاس رہے اور 2 مہینے کی ان سے تنخواہ وصول کی۔ تو یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس سے اجرت نہیں لی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اجرت وہ ہے جسے تم کتاب اللہ کے ذریعے حاصل کرتے ہو۔ تو کتاب اللہ کی تعلیم کے ذریعے جو اجرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین اجرت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔